مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے پیغام دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کا حق کیسے ہو؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہمارے معاشرے کی آج کے وقت میں معاف کیجیے گا جو سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ نسلی تفاخر، حسب و نسب کا تفاخر جو ہے نا ہمارا، یہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ فیصلہ کر دیا کہ سن لو یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قبیلے میں اور خاندان میں ہم نے تمہیں بنایا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور یاد کر لو یہ بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تقوی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ عزت والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیکن یہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلا پیغام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے دو ٹک فیصلہ کر دیا کہ سن لو کہ نہ تو عربیوں کو عجمی پر، نہ تو عجمیوں کو عربی پر، نہ تو کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو تقوی کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فلانے ہیں، وہ چلانے ہیں، نسلی جو کہ دور جاہلیت میں جو لوگ اپنے نسب پر اور اپنی نسلوں اور اپنے آباء و اجداد پر جو تفاخر کا جو وہ ایک مجسمہ بنائے ہوئے تھے، آج وہ چیز ہمارے اندر رائج ہو رہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم بچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹک کہہ دیا کہ بھائی ان چیزوں کا کوئی اسلام میں کوئی بھی، اللہ رب العزت نے وہ ایک حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا صورکم، اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو، تمہارے صورت کو نہیں دیکھتا۔ ایک جگہ ہے کہ تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے تقوی کو، کہ تم کس تقوی کے، کس اللہ رب العزت سے کتنا تمہارا تقوی ہے، اللہ سے تمہارے دل میں خوف کتنا ہے، اللہ سے تمہارے دل میں محبت کتنی ہے، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس کتنا ہے۔ یہ تو نسبی اور نسلی تفاخر، یہ تو کبر کا راستہ کھولتا ہے میرے بھائی، یہ تو تکبر کا راستہ کھولتا ہے۔ اور تکبر کے راستے پر اللہ رب العزت نے صاف کر دیا لا يحب المتکبرین، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہو کہ اس چیز کو ہم پہلے ختم کریں، ان چیزوں کو ہم ختم کریں کہ یہ بھی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً نوجوان حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثنی لأمحق المعازف والمزامیر وامر الجاہلیہ والاوثان، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے کہ تاکہ میں سنگیت کو، میوزک کے آلات کو اور گانے بجانے کو، ان تمام چیزوں کو اور جاہلیت کے رسم و رواج کو اور بتوں کو ختم کروں، توڑوں۔ اللہ نے اس لیے بھیجا۔ آج ہر نوجوان، اکثر نوجوان اپنا محاسبہ کریں، ہم دن بھر میں ہم یہ اپنا خود کا محاسبہ کریں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ اپنی کتاب پڑھ لو۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھ لو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم پڑھیں اس کتاب کو، اپنے نامہ اعمال پر ہم محاسبہ کریں کہ آخر اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی، ہمیں آنکھیں صحیح، زبان صحیح، دماغ صحیح، عقل صحیح، ہر چیز صحیح دی، ہم دن بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، خود اللہ نے فرمایا ہے کہ وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو چیز دے اسے ایکسیپٹ کر لو، جن چیزوں سے روک لے اسے باز ہٹو۔ تو ہم غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا میوزک کو، بانسری کو، ان تمام جاہلیت کے رسم و رواج کو اور پھر
جاہلیت کے رسم و رواج کے ساتھ بتوں کی بندگی کو، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن آج اکثر نوجوانوں کے، معاف کیجیے گا، اکثر نوجوانوں کے جو وقت ہیں وہ میوزک کے دور میں گزرتے ہیں، میوزک میں گزرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہو کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے ختم کریں، اپنے صبح و شام سے ختم کریں، ہم اپنے زندگی کے اصول و ضابطے سے ختم کریں، ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ بلغوا عنی ولو آیہ کے مصداق ہم بن کر کے آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، بڑی قیمتی بات تھی کہ سن لو بھائی کہ یہ تمام چیزیں، یہ نسلی تفاخر، یہ نسلی تفاخر، یہ چیزیں بند کرو۔ اور اس کے بعد نسلی تفاخر کا خاتمہ کیا، زندگی کے حقوق کو بتائے، مرد و عورت کے حقوق کو بتائیں، اولاد کے حقوق کو بتائیں، اور تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی سن لو کہ جو لوگ شاہد ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں، جو شاہد ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ تو ہمارا اس ربیع الاول کی آمد پر ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی، مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ مقاصد کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آئے آپ؟ کیا دے کر کے گئے؟ کیا چھوڑ کر کے گئے؟ ان کی وصیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو، ان چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اخذ کرنے کی، ورنہ معاف کیجئے گا کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے میدان میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہوگا اور ہم کہہ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ دیں گے کہ یہ بتاؤ کیا 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 یا رسول اللہ، بڑی محبت تھی آپ سے، اور اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ہم نے ربیع الاول 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے آپ کے محبت میں منایا۔ اللہ کے نبی پوچھ دیں گے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیں اگر کہ کیوں منایا، تو اس لیے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا معاملہ؟ میں پیدا ہوا تو یہ کیا، تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جہالت کو ختم کیا، ضلالت کو ختم کیا، اور غیر اللہ کی عبادت کو ختم کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، ایک دین کی دعوت دی، قرآن اور سنت ہمیں دیا، قرآن اور سنت دیا، اور زندگی کے ہر مقاصد کو آپ نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ اچھا رکو ایک بات بتاؤ، جتنی چیزیں بیان کی ہو اس میں کتنی چیزیں تمہاری زندگی میں تھی؟ ہم کیا کہیں گے؟ کتنی چیزیں تمہاری زندگی میں تھی؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھی، صرف تھی تو کیا تھی؟ آپ کے محبت کے دعوے۔ میرے بھائی، محبت کبھی بھی دعوے کا محتاج نہیں ہوتی ہے، محبت کبھی بھی دعوے کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت دلیل مانگتی ہے اور دلیل دینی بھی نہیں پڑتی ہے۔ معشوق اور عاشق کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے کہ معشوق جب معشوق کے گلی سے گزرتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کر کے احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ محبت کا معاملہ ہے۔ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، غور کیجئے گا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی۔ محبت کیا ہے غور کیجئے گا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور اس غم میں کہ آقا بیمار ہیں، یہ خود بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت ابوبکر بیمار ہو جاتے ہیں اس غم میں کہ معشوق بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن شفا یاب ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، ابوبکر کے پاس آتے ہیں، ابوبکر کی بیماری کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی خبر پہنچتی کہ یا رسول اللہ ابوبکر کل آئے تھے اور آپ کو دیکھ کر کے گئے ہیں، اسی وقت سے وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ابوبکر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، ابوبکر کے چہرے سے چہرہ، نہ آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابوبکر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو ہاں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ محبت کہ یار کو دیکھ کر کے بیمار ہو جائے اور یار اچھا تو دل چنگا ہو جائے، یہ محبت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مختصر میں، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے، ایک یہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں کے بادشاہ کو، گورنر کو دعوت دینے جاتے ہیں۔ اور جب وہ پہنچتے ہیں حضرت سلمان فارسی، تو جو اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، گورنر جو بادشاہ جو سردار ہوتا ہے علاقے کا، سارے اپنے عمرا کو، سارے وزراء کو اکٹھا کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے، اور ایک بڑا سا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اس دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا تناول کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی کھانا تناول کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ سے منہ کے پاس جانے کے بعد ایک لقمہ، تھوڑا سا ٹکڑا لقمہ کا زمین پر دسترخوان پر گرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد واپس منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک غلام کہتا ہے، اے سلمان، یہ کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ ارے تم اتنے بڑے بادشاہ کے دسترخوان پر ہو اور یہ ایسی ذلیل حرکت کر رہے ہو کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا رہے ہو۔ کیا جواب دیا تھا حضرت سلمان فارسی نے؟ حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا تھا، اگر اس جواب کو ہم سمجھ لیں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو یقیناً نبی کی محبت میں سرشار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کیا کہا تھا حضرت سلمان فارسی نے؟ اترک سنت حبیبی، کہ کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہہ سکتے تھے کہ اترک سنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ کے باپ کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر کے یار کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کہہ سکتے تھے کہ حضرت حسین کے نانا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ حبیبی اترک سنت حبیبی، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے۔ یہ محبت تھی میرے بھائی۔ اللہ سے ہم دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العزت یہ محبت ہم سب کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈالے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت، یہی تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو مضبوط کریں، اپنے کردار کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں، معاملات کو مضبوط کریں۔ یہ تمام چیزیں جب ہم مضبوط کریں گے، تب کوئی بھی ہماری بات کو تسلیم کرے گا، تب کوئی بھی ہماری بات پر لبیک کہے گا۔ ورنہ، اور یہ بھی ڈائریکٹ نہیں کہ ایک مرتبہ میں کر لے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نیک صالح رہنے کے بعد، اور ہر خطا، ہر غلطی سے یہ مبرہ رہنے کے باوجود، اور 40 سال تک امین اور صدیق کا لقب پانے کے بعد، جب انہوں نے دعوت پیش کیا، لوگوں نے انکار کر دیا اور ان کو نہیں مانا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعوت آسانی سے قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اصل حقائق اور اصل مقاصد پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اس پیج کے بنانے والے مولانا توقیر ندوی اور ان کی جو بھی ٹیم ہیں، اور خصوصاً آپ تمام ناظرین کے عمر میں، علم میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔